چشمہ ہوا ہے معجزہ تحریر میں، علم کا چشمہ ہوا ہے معجزہ تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ جس امام اہل سنت کے یاد میں ان کے ذکر مبارک کی برکتیں لینے کے لیے ہم سب یہاں مطلب کہ مدنی چینل پر جمع ہیں، یہ خود ایک عالم نیت تھے، اور نیتوں کے حوالے سے انہوں نے فتاوی رضویہ شریف میں جا بجا بڑی پیاری پیاری معلومات ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور امیر اہل سنت اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت نے امام اہل سنت سے یہ علم نیت کا فیض لیا، اور آج جس ورلڈ وائڈ کہہ دیا جائے، بین الاقوامی سطح پر کہہ دیا جائے، جس سطح پر نیتوں کے متعلق جو سوچ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ساری الحمدللہ فتاوی رضویہ سے لی، پھر بزرگان دین کے اقوال ملتے رہے، اور بہت سارا اس میں فیضان شامل ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے، بچپن میں مطلب ایک بچے کو پڑھانے کے لیے گھر گئے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ وہ مولوی صاحب جو تھے پڑھانے والے قرآن، کسی آیت کریمہ کو بار بار آیت کے بار بار ایک لفظ بتایا کرتے تھے، مگر وہ جو بچہ تھا اس کی زبان سے وہ نکلتا نہیں تھا کہ وہ کون سا لفظ ہے۔ زبر بتاتے تھے اور وہ بچہ زیر پڑھتا تھا۔ اب یہ کیفیت اس مدنی منع کے دادا جان نے دیکھی، پاس بلایا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا، تو حقیقت یہ تھی کہ اس کلام پاک میں اس کاتب سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی وہ جو مدنی منع تھا اس کی زبان سے درست نکل رہا تھا۔ مولوی صاحب کہتے تھے زیر زبر، اور وہ پڑھتے تھے زیر، تو جو مدنی منع پڑھ رہا تھا وہ درست تھا، جبکہ کاتب کی غلطی سے زیر زبر کا فرق ہو گیا تھا۔ اب دادا جان نے اس مدنی منع کو پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے کہ آخر آپ کی زبان سے وہ کیوں نہیں نکلتا تھا؟ کہا کہ بس نہیں نکلتا تھا میری زبان سے وہ جو یہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے۔ اب اس قسم کے واقعات بار بار وہ مولوی صاحب کے ساتھ ہوتے رہتے۔ ایک مرتبہ تنہائی میں مولوی صاحب نے پوچھا، صاحبزادے ایک بات تو بتاؤ، اور سچ سچ بتا دو، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، تم انسان ہو یا جن؟ تم انسان ہو یا جن؟ تو اس مدنی منع نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں انسان ہوں، ہاں اللہ کا فضل و کرم میرے شامل حال ہے۔ یہ اس مدنی منع نے بڑا ہی سبق آموز اور شکر الہی سے بھرپور، عاجزی انکساری سے بھرپور، بندگی حقیقی بندگی سے بھرپور، خوف خدا سے بھرپور، علم دین کے موتی چمکتے موتی سے بھرپور جواب دیا کہ اللہ کا شکر ہے میں انسان ہوں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل میرے شامل حال ہے۔ یہ مدنی منع کون تھا جس نے کاتب کی غلطی کے باوجود درست پڑھا اور مولوی صاحب کو علم میں دین سے بھرپور
اتنا خوبصورت جواب دینے والا کوئی اور نہیں. اس کو امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم انہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یادیں منانے، آپ کے ذکر مبارک کی برکتیں پانے کے لیے اس وقت جمع ہیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت ایک بہت زبردست عالم دین تھے، اور علماء کی قدر و منزلت اگر ہمارے پیش نظر رہے تو ہمیں الحمدللہ عز و جل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت کو سمجھنا اور ان کی قدر و منزلت کو دل میں بسانا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان جس انداز سے اس چیز کو محسوس کرتے، علم اور علماء، ظاہر ہے کہ اس وقت ہم جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ذکر مبارک کو سنیں گے، مدنی مذاکرے سنیں گے، تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ملتی ہیں. اول تو یہ کہ علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین اور سنہری موقع ہمیں مدنی چینل کے سلسلوں کے ذریعے نصیب ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے اس وقت، یعنی میڈیا نے یہ ایک کام یہ کیا ہے، میڈیا کے بہت فوائد بھی ہیں، اب ہر چیز کے پلس بھی ہیں مائنس بھی ہیں. یہ درست ہے کہ آج اس زمانے میں میڈیا کا منفی استعمال یہ سمجھانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا منفی استعمال کتنا ہو رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی کروڑا کروڑ رحمت ہے کہ دعوت اسلامی نے اس میڈیا کا بھی ایک ایسا مثبت استعمال ہمیں عطا کیا کہ جو دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے، جو سنتا ہے سنتا رہ جاتا ہے. رشک کیا جاتا ہے دعوت اسلامی کے ان اقدامات پر. اسی طرح نیٹ لے لیجئے، میڈیا کے جو ذرائع آپ لے لیجئے، پرنٹنگ لے لیجئے، میڈیا لے لیجئے، الیکٹرانک میڈیا لے لیجئے، ہر حوالے سے کوشش کی ہے دعوت اسلامی نے، ہمیں درست اس کا استعمال دعوت اسلامی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اب یہ گھر بیٹھے ہمیں علم دین حاصل ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اس بات کو بھی اگر ہم اس ابتدائی کلمات میں سمجھ لیں گے تو آگے مزید ہمارے اندر حرص پیدا ہوگی کہ یار واقعی ہمیں گھر بیٹھے کیا کچھ مل رہا ہے، اور اس علم دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے اسلاف نے کس قدر مشقتیں اور کوششیں اٹھائی ہیں. آئیے اس کی جھلک میں ملفوظات اعلیٰ حضرت ہی سے دیتا ہوں. میرے ہاتھ میں اس وقت ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے، اور ملفوظات اعلیٰ حضرت کے صفحہ نمبر 143 پر 143 پر نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب میں بغرض تحصیل علم یعنی علم دین سیکھنے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت پر جاتا اور وہ باہر تشریف نہ رکھتے ہوتے تو برائے ادب ان کو آواز نہ دیتا، ان کی چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ رہتا. ہوا، خاک اور ریتا اڑ کر مجھ پر اڑتا، یہ ساری چیزیں. پھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لاتے تو ابن عم رسول یعنی اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہ کرا دی، مطلب یہ مجھے فرماتے کہ آپ مجھے اطلاع کر دیتے آپ تشریف لائیں. تو میں عرض کرتا مجھے لائق نہ تھا کہ
میں آپ کو اطلاع کرتا، یہ وہ ادب ہے جس کی تعلیم قرآن عظیم میں ہمیں عطا کی گئی ہے کہ وہ جو حجروں کے باہر سے تمہیں آواز دیتے ہیں ان میں بہت کو عقل نہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم باہر تشریف لاؤ تو ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ آپ غور کیجئے کہ کس طرح ہمارے اسلاف نے علم دین حاصل کیا، کس طرح بیٹھنا، مٹی اڑ رہی ہے، گرد اڑ رہی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ کہ آپ دروازہ نہیں بجا رہے کہ اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ اب اس انداز سے پھر ایک ایک حدیث سننے کے لیے 30 روز کا سفر اختیار کرنا، مختلف صحبتیں، تکلیفیں، بھوک پیاس، موسم، سردی گرمی، ان سب کو برداشت کرنا، تب جا کر یہ علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کے سنت و برے مہکے مدنی ماحول کے ذریعے آج ہمیں گھر بیٹھے، یقین مانے گھر بیٹھے، آپ ذرا اسلامی بہنیں تصور کریں، اتنی ساری باتیں سیکھنے کے لیے، اتنے سارے مدنی پھول پانے کے لیے، ارے کس گلشن کا سفر کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، یہ مدنی چینل ہمارے گھر میں آ کر ہمیں کس قدر علم دین کے مدنی پھول سکھا کر جاتا ہے۔ ہم اگر ہمارے بزرگوں کے ان سفروں پر غور کرتے ہیں نا جو علم دین سیکھنے کے لیے انہوں نے کیے تھے، اور جس طرح انہوں نے صبح سے لے کر رات تک اور بچپن سے لے کر جوانی تک کوشش کی، یعنی اگر میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پہلا فتویٰ جس عمر مبارک میں دیا، اگر ہم اس پر ہی غور کر لیں تو اب دیکھیے کہ کب سے اعلیٰ حضرت کا یہ تعلیمی سفر، علم دین سیکھنے کا سفر شروع ہوا ہوگا، کہ لکھتے ہیں کہ میرے امیر اہل سنت تذکرہ امام احمد رضا میں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ کتنی عمر میں یاد کر لیجئے، 13 سال 10 ماہ 4 دن، یاد کر لیجئے آپ، دورہ لیں بھائی، دورہ لیں، 13 سال 10 ماہ 4 دن، 13 سال 10 ماہ 4 دن۔ ہے کوئی بچہ 13 سال کا گھر میں آپ کے آگے پیچھے؟ 15 16 سال 17 سال کا بچہ ہے کوئی گھر میں آگے پیچھے؟ بچہ بھی نہیں ہوگا، اب تو بڑا ہو گیا ہو، کیا آتا ہے اس کو؟ اچھا چلے میں ڈائریکٹ ان سے پوچھتا ہوں، آپ کو کیا آتا ہے؟ دیکھیں فیل نہ کرے، برا نہ مانے، اب بتائیں کیا آتا ہے؟ اچھا ابا جان آپ بتائیے کیا آتا ہے؟ فیل نہ کریں، اعلیٰ حضرت کو سیکھ رہے، اعلیٰ حضرت کو سمجھ رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹٹولنا تو پڑے گا، مزہ آ جائے گا آپ کو، یقین مانے۔ ایک قدر ہوتی ہے نا، ایک قدر ہوتی ہے کہ یار 13 سال 10 ماہ اور 4 دن میں، اس نے مطلب کہ وہ علوم تکمیل کر لیے، مروجہ جو علوم تھے تمام کے تمام۔ آگے سنیے کہ اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا تھا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتاء یعنی مفتی کی جو سند ہے، مفتی کی جو سیٹ ہے، آپ کے سپرد کر دی، اور آخری وقت تک فتویٰ تحریر فرماتے رہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں تمام علوم سے فارغ، اچھا وہ علوم اب طلبہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت چینل پر ہوں، اسپیشلی جو علم دین کے طلبہ ہیں وہ اگر چینل پر ہے، آپ غور کیجئے کہ جو مروجہ علوم دین ہیں، اور اس وقت آج تو کہ درس نظامی بھی مختصر سے مختصر ہوتا چلا گیا، کہتے ہیں کہ 16 سال تک کا وہ درس نظامی کے کورس ہوا کرتے تھے، تو کتنے علوم اور کتنی اہم اور موٹی کتابیں، اچھا پھر وہ کون سی کتابیں ہوں گی کہ جن کے کتابوں کو پڑھنے کے بعد
پھر وہ کون سا علم دین سیکھنے کا انداز ہوگا کہ جس کو سیکھنے کے بعد اور جس دن آپ کی فراغت ہوئی اسی روز آپ کو سوال دیا گیا، اسی روز آپ نے سوال کا جواب لکھا، اسی روز وہ سوال اور پتہ چلا کہ سوال کا جواب درست ہے اور آپ کو مسند افتاء پر بٹھا دیا گیا، یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ آپ غور کیجئے کہ یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں علم دین سے فارغ بھی ہو گئے، مطلب علم جو علوم مروجہ علوم تھے اس کو سیکھ کر وہ سند فراغت بھی لے لی، اس حوالے سے فارغ ہوئے، سند فراغت لے لی اور اسی وقت ایسا سیکھا کہ آپ نے مسئلے کا درست جواب بھی دے دیا اور آپ کو مسند افتاء بھی دے دیا گیا۔ یہ تھے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک نظر ہم اپنے گھر میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیں، یقین مانے مزہ نہیں آتا۔ اگر حساسیت ہے اور علم دین سے واقعی ایسی محبت ہے، علم دین سے ایسی چاہت ہے، علم دین سے ایسی لگن ہے، تو اب اس پر غور کیجئے کہ یار مزہ نہیں آتا کہ ہمارے گھر میں ایک بھی عالم نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بھی عالم نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے نے آپ کا آفس تو سنبھالا، آپ کو خوشی ہو رہی ہوگی۔ اگر آپ کا بیٹا محلے کی مسجد سنبھالتا تو نہیں مزہ آیا؟ مزہ لیں بھائی، مزہ لیں، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ کتنا اچھا لگتا کہ اگر آپ کا بیٹا محلے کی مسجد سنبھالتا، آپ کا بیٹا کسی جگہ بیٹھ کر فتویٰ دے رہا ہوتا۔ آپ نے کبھی اپنے بیٹے کی وکالت کی سفارش کی ہوگی کہ میرا بیٹا وکیل بن گیا، ذرا اس کو ایک آدھ کیس تو دو یار، تھوڑا سا گھر ور تو چلے۔ آپ کے بیٹے کی بزنس سفارش آپ نے کبھی کی ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو اچھا لگا برا لگا آپ خود کو دیکھ لیجئے۔ کبھی ایسا ہوا ہوتا کہ آپ کسی کو کہتے کہ میرا بیٹا فلاں جگہ پر بیٹھے ہیں، مفتی ہیں، آپ کو جو مسئلہ ہے نا وہ جا کر میرے بیٹے سے پوچھ لیجئے، میرا بیٹا انشاءاللہ آپ کو اس مسئلے کا جواب دے گا، اس سے فتویٰ لے لیجئے۔ آپ بتائیے، آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا نا، آدمی کا سینہ چوڑا ہو جائے، ارے یار یہ کیا بات ہے نا، مطلب میرا بیٹا مفتی ہے، مزہ آ جائے نا۔ اب یہ کہاں سے، مطلب یہ سوچ، یہ تفکرات اور یہ ذہن کہاں سے لائے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وہ بن ہی جائے، آپ کا ذہن ہے۔ دیکھیں ہمارا کام ہے ذہن بننا، میرا ذہن میری اولاد کے لیے ہونا چاہیے، آپ کا ذہن آپ کی اولاد کے لیے ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے وہ میں عرض کر، اب ہوا یا نہیں ہوا، ہماری اولاد ہماری توقعات پر پوری اتری یا نہیں اتری، انہوں نے کوشش کی یا نہیں کی، ان کوششوں کو پورا ہونے میں ہمارا کردار درست رہا یا نہیں رہا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ مگر ہم سوچے تو صحیح کہ میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا، 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتویٰ جاری فرما دیا۔ علم دین یعنی ہمارے نزدیک علماء اور علم دین کی اہمیت جب تک اجاگر نہیں ہوگی، ہمارے نزدیک پروفیشنلزم کی اہمیت بہت اجاگر ہے کہ یہ پروفیشن بیٹا یہ بن جاؤ تو تمہاری اتنی ارننگ ہوگی، بیٹا یہ بن جاؤ تو تمہارے اتنے فائدے ہوں گے، بیٹا یہ بن جاؤ تو تمہارا یہ ملے گا، بیٹا یہ بن جاؤ تو یہ ملے گا۔ آپ نے کبھی کہا کہ بیٹا عالم دین بن جاؤ تو تمہیں یہ ملے گا، عالم دین بن جاؤ تو یہ ملے گا، علماء کی تعظیم کرو گے تو یہ ملے گا، علماء کی عزت کرو گے تو یہ ملے گا۔ تو اس طرح اگر علماء کے حوالے سے ہم بچپن سے ہی ہمارے بچوں کا ذہن بنا رہے ہوتے، بچپن سے ہی علماء اور علم دین کے حوالے سے ان کی مدنی سوچ لے کر چل رہے ہوتے تو مدینہ مدینہ ہو جاتا۔ آپ غور کیجئے کہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وہ بیٹے جو تھے مامون رشید کی تعلیم کے لیے امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خالہ زاد بھائی اور اجلائے علماء قرائے سبعہ میں سے ہیں، یعنی 7 مشہور متواتر قراتوں میں سے ایک کے راوی۔
عرض کیا، فرمایا میں یہاں پڑھانے نہ آؤں گا، مطلب ان کو تعلیم، امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا کہ ان کو تعلیم دیجیے، مامون کو۔ فرمایا میں یہاں پڑھانے نہ آؤں گا، شہزادے میرے ہی مکان پر آ جایا کرے۔ ہارون رشید نے عرض کی وہ وہیں حاضر ہو جایا کرے گا، مگر اس کا سبق پہلے ہو۔ فرمایا یہ بھی نہ ہوگا، بلکہ جو پہلے آئے گا اس کا سبق پہلے ہوگا۔ غرض مامون رشید نے پڑھنا شروع کیا۔ اتفاقاً ایک روز ہارون رشید کا گزر ہوا، دیکھا کہ امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پاؤں دھو رہے ہیں اور مامون رشید پانی ڈال رہا ہے۔ استاد کے پاؤں دھلا رہے، پانی ڈال رہے، اور امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاؤں دھو رہے تھے اور وہ پانی ڈال رہے تھے۔ بادشاہ غضبناک ہو کر اترا اور مامون رشید کے کوڑے مارا۔ ہاں مامون رشید جو بیٹے کوڑے مارا اور کہا، او بے ادب، خدا نے 2 ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے ان کے پاؤں دھو۔ تعلیم، تربیت علماء کی وقت کو برباد کر دینے والی بری عادت موجود ہے، تو اس کو بھی ختم کریں۔ اپنے وقت کو انتہائی بہتر اور اچھے انداز سے استعمال کرنے کی آپ نیت کریں، آپ کوشش کریں کہ ہمارا وقت ایک اچھے انداز میں گزرے اور نیکی کے کاموں میں گزرے، اللہ کی رضا والے کاموں میں گزرے، فضولیات میں نہ گزرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت سارے دنیاوی اور اخروی فوائد ہمیں ملیں گے کہ مرنا تو پڑے گا، پھر ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہم کو حسرت ہو کہ کاش کہ میں یہ بھی کر لیتا، یہ بھی کر لیتا، یہ بھی۔ زندگی ایک ہی بار ملی ہوئی ہے، بار بار زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ایک ہی بار زندگی، ہمیں ایک ہی بار مرنا ہے، ہم ایک بار مریں گے، اس کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے، اس کے بعد ایک فیصلہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں جنت عطا فرما دے، بلا حساب ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ تو یہ ایک انداز زندگی ہے کہ ہم اپنے وقت کو فضولیات سے نکال کر اچھے کاموں میں صرف کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے متعلق لکھا کہ نماز ساری عمر بعد جماعت ادا کی۔ ہماری مسجدوں میں جماعت کا وقت ہوتا ہے، لیکن ہم مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جاتے، ہم دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی وہ نماز تک بھی نہیں پڑھتی۔ اب نماز کی پابندی، نماز ادا کرنا، نماز با جماعت ادا کرنا، اچھا پھر نماز درست پڑھنا، نماز درست بھی تو پڑھنی ہے نا۔ نماز درست پڑھنے کے لیے وہ سیکھنا، اس کے لیے بھی تو کوئی ہماری سوچ اور ذہن ہونا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں ہمیں نمازیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ جی ہاں، وضو بھی سکھایا جاتا ہے، غسل بھی سکھایا جاتا ہے۔ 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے جب اسلام آباد لوٹتے ہیں تو کئیوں کی نمازیں، وضو اور غسل کی غلطیاں ان کے سامنے آ جاتی ہیں، قرآن پاک پڑھنے کی غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنی ایام کو اور اپنی زندگی کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں اور اس کو کوئی اچھے اور بہتر کام میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے۔ 3 دن ہی کے لیے سفر کر لیجیے، 3 دن ہی کے لیے سفر کر لیجیے۔ اعلیٰ حضرت کوئی ایصال ثواب کے لیے سفر کر لیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ بہت ساری غلطیاں جو ہماری دور ہو جائیں گی۔ کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو معمول ہے ان کا ہر 30 دن میں 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہی کرنا ہے، کچھ تو ملتا ہے نا ان کو، ایک روحانیت ملتی ہے، ایک برکت نصیب ہوتی ہے۔ ضمناً اب کتنے ایسے کام ہوتے ہیں، اٹکے ہوئے کام ہوتے ہیں، وہ نکل آتے ہیں مدنی قافلوں کی برکتوں سے۔ جاب لگی نہیں مل رہی ہوتی، قافلوں میں سفر کرتے ہیں، جاب مل جاتی ہے۔ روزگار نہیں مل رہا ہوتا، قافلوں میں سفر کرتے ہیں، روزگار مل جاتا ہے۔ قرضہ نہیں اتر رہا ہوتا، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، قرضہ اتر جاتا ہے۔ اور بیماریاں پریشانیاں ہوتی ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو وہ بیماریاں پریشانیاں بھی الحمدللہ
بہت سارے ایسے باہر ہیں اور بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ وہ بھی دور ہو جاتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں دور ہو جاتی ہیں، بیٹی اور بہنوں کے رشتے نہیں ہوتے. مدنی قافلوں میں سفر کرتے تو بیٹی اور بہنوں کے رشتوں کا حساب کتاب بھی ان کا ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. تو اگر اس طرح اگر ہم غور کریں تو بہت سارے ایسے کام جو مدنی قافلوں میں ہو جاتے ہیں، یہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو اب ایک بار مدنی قافلے میں سفر کی کوشش تو کریں، 3 دن ہی کے لیے صحیح، 72 گھنٹے کے لیے. کربلا والے جو 72 مبارک افراد تھے، مبارک لوگ تھے، ان کی نسبت سے 72 گھنٹے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. انشاءاللہ بہت ساری برکتیں اور بہت سارے فوائد آپ کو خود دیکھنے کو ملیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اپنے پیارے رسالے تذکرہ امام احمد رضا صفحہ نمبر 1 پر درود پاک کی فضیلت تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کریں گے. انشاءاللہ تعالی بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ جاری ہے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. الحمدللہ یوں تو ہر کوئی فیضان اعلیٰ حضرت میں گفتگو کرتا ہے، اعلیٰ حضرت کی منقبتیں پڑھتا ہے، اعلیٰ حضرت کے گن گاتا ہے، مگر جب امیر اہل سنت کی مبارک زبان سے ہم اعلیٰ حضرت کا تذکرہ سنتے ہیں تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ نعتیہ اشعار کا مدنی مقابلہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ نعتوں، منقبتوں اور انشاءاللہ تعالیٰ دیگر ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کو کہیں نہیں جانا، مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، مدنی چینل کو دیکھتے رہنا ہے. اور اب چلتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. علم دین کی حصول کی خاطر، حصول ثواب کے لیے اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. صلو علی الحبیب سن کر درود پاک پڑھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ فیضان اعلیٰ حضرت کا سلسلہ جاری ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ فیضان اعلیٰ حضرت جاری ہے، اور باپ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو اس میں 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں اس کا کیا ترکیب ہوتا ہے، اور وہ کتنے اپنے جو خرچہ وغیرہ ہوتا ہے وہ اپنے پاس کتنے لے کے آئے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ میرا بھی دل کرتا ہے انشاءاللہ، نیت ہے انشاءاللہ 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنے کا۔ اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے جنات بھی مرید تھے اعلیٰ حضرت کے، اس کے بارے میں کچھ معلومات ارشاد فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آمین۔ 12 ماہ کے سفر کے لیے تو مناسب یہی ہے کہ آپ مدنی تربیت گاہ سے رابطہ کریں، تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا کنڈیشن ہوتی ہے۔ آپ انشاءاللہ بہتر پائیں گے، ان کے طریقہ کار جو آپ کو یہ دیں گے اس کو بہتر پائیں گے، جبھی تو آخر اتنے سارے 12 ماہ سفر کر ہی رہے نا، تو کچھ ان کو مطلب آسانیاں ہوں گی، سہولتیں ہوں گی، گھر پر جانے کی بھی سہولتیں دی جاتی ہیں، جبھی تو کرتے ہیں، ورنہ تو ظاہر ہے کہ اگر پانی بھی پینے کو نہ ملے تو کون سفر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے، اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ اب مدنی تربیت گاہ سے رجوع کریں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین میں جنات کا شمول یہ پڑھا نہیں ہے کہیں، میں نے مجھے یاد نہیں آ رہا، اور ہوں جنات مرید تو تعجب بھی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائے کہ سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو اعلی حضرت کیوں کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کہیں گے تب بھی تو سوال تو ہوتا ہے حضرت کیوں کہتے ہیں؟ حضرت یہ تعظیم کا لفظ ہے، وہ حضرت کے یوں جناب، مسٹر، سمجھو مسٹر جو کہتے ہیں انگریزی میں، تو یہ بھی اس کے یہی قریب قریب یہی معنی ہے، یعنی تعظیم کا لفظ ہے یہ۔ اچھا، اب جو زیادہ وہ معظم ہوتا ہے اس کو تھوڑا بڑا لقب دیتے ہیں، جیسے کہ محترم، قابل احترام، محترم کے معنی ہے۔ پھر جو ذرا زیادہ وہ اس کو ترکیب کرنی ہوتی ہے جناب محترم، پھر یہ کہ وہ حضرات گرامی، حضرات گرامی قدر، پھر اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ بعض اوقات تعظیم کا ایک لفظ ہوتا ہے تو اس میں دوسرا لفظ شامل کر دیتے، حضرت صاحب، یہ تو عام بولتے ہیں حضرت صاحب، تو کوئی بولتا ہے حضرت جی، تو حضرت لفظ ہی مکمل تھا کہ اس میں تعظیم پائی جا رہی ہے، لیکن جی کر کے حضرت جی یا حضرت صاحب، حضرت صاحب، اصل تو تلفظ صاحب ہے، صاحب، صاحب نہیں ہے، صاحب، تو حضرت صاحب کہہ کر بھی تو وہ تعظیم بڑھا دی نا اس کی۔ اس طرح وہ انگریزی میں سر، یہ بھی ایک تعظیم کا لفظ ہے۔ تو خیر، تو یوں اعلی حضرت ہم بولتے ہیں، ہم امام احمد رضا کو ہی اعلی حضرت بولتے ہیں، لیکن یہ بتا دو کہ اعلی حضرت کئی ہیں، اور بھی کئی ایسے بزرگ ہیں جن کو ان کے معتقدین اعلی حضرت بولتے ہیں۔ یہ بہت پرانی بات ہے، دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے۔ حضرت سیدنا سید شاہ علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں، اعلی حضرت کے ہم عصر تھے، اور ان کے بارے میں ہمارے علماء کا یہ فرمان ہے کہ یہ غوث پاک کے ہم شکل تھے۔ شاہ علی حسین، سید شاہ علی حسین رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، یہ غوث پاک کے ہم شکل تھے۔ تو خیر، تو ان کے سلسلے میں جو مرید، غالباً وہ جو مرید تھا وہ
حضرت قبلہ سید مختار اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید تھا، جن کو سرکار کلاں کے خطاب سے یاد کرتے ہیں. تو سرکار کلاں کا شاید وہ مرید تھا، یا ہو سکتا ہے بڑے حضرت کا ہی ہو، حضرت قبلہ شاہ علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. تو وہ شاہ علی حسین اشرفی تو بار بار وہ اعلیٰ حضرت کہہ کر وہ باتیں کرتا تھا. تو میں بریلی شریف والے اپنے اعلیٰ حضرت سمجھتا تھا. پھر جب وہ بات کھلی تو پھر پتا چلا کہ یہ حضرت قبلہ شاہ علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت کہہ رہا تھا. تو اس سے اندازہ ہوا کہ اور بزرگوں کے اعلیٰ حضرت بولتے ہیں. اچھا، اسی طرح وہ دوسرے بزرگوں کا بھی میں نے پڑھا بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ان کو. اب یہ کہ چلو فیضان اعلیٰ حضرت، ہمارے اعلیٰ حضرت معروف یہی، لیکن میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ اگر اس کی جگہ پر فیضان رضا معروف ہو نا، اعلیٰ حضرت چونکہ دوسرے بزرگوں کو بولتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ چونکہ مطلب دوسروں میں کمبائنڈ ہے یہ لقب، لیکن مشہور یہی ہمارے اعلیٰ حضرت یہ بریلی کے تاجدار. فیضان رضا میں پھر کسی کو اشکال ہی پیدا نہ ہو شاید. لیکن خیر، جو لوگ جو سنی حضرات ہیں اکثر غالب اکثریت تو فیضان اعلیٰ حضرت میں سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں مراد کون ہے. پھر اعلیٰ حضرت کے مزار پرانوار کی شبیہ دکھائی جاتی ہے ہمارے ہاں، پھر یہ کہ ان کے فضائل سیرت، تو وہ بات تو بن جاتی ہے، کوئی بات نہیں. تو ہم تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ویسے ہی ضمن میں نے بات پر بات چلی تو عرض کر دی. تو اعلیٰ حضرت مانے بڑے حضرت، اعلیٰ مانے بڑا. تو اعلیٰ حضرت کو اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ علم میں بڑے تھے، عمل میں بڑے تھے، تفقہ اور سمجھ میں بہت بڑے تھے. قرآن فہمی ان کو ملی تھی، حدیثوں کے محدث یہ تھے، مفسر قرآن یہ تھے، اور بے شمار علوم پر انہیں دسترس حاصل تھی. بہت بڑے پیر صاحب بھی تھے، یہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے ولی اللہ بھی تھے. تو عام جو ہوتے ہیں وہ حضرت ہوتے ہیں، تو یہ کیونکہ بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، اس لیے ہم ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلیٰ حضرت کا کوئی ایک شعر پر آپ طرز سے سنا دیں، پھر ہم دوسری طرح جائیں گے. آپ سے شروع لے لیتے ہیں، کوئی ایک شعر طرز میں سنائیے گا بابا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلی اللہ تعالی علی محمد. جی، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. آئیے چلتے ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اب جو سلسلہ ہم لے کر آگے چلیں گے، نعتی اشعار کا مدنی مقابلہ ہوگا. ہمارے ساتھ مدنی چینل کے نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہوا کریں گے، اور جامعات المدینہ کے طلبہ اسلامی بھائیوں میں سے بھی انشاءاللہ تعالی 2 اسلامی بھائی ہوں گے. اور جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی اسی طرح اشعار کا تبادلہ ہوگا. جس شعر کو مکی ٹیم نے پڑھا ہے، دائیں طرف مکی ٹیم ہماری ہے، تو اس شعر کے آخری حرف سے مدنی ٹیم کو شعر اٹھانا ہے. یہ جیسے کہ امیر علیہ سنت نے ابھی شعر پڑھا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، تو یہ یا پر ختم ہوا. تو اب مکی ٹیم انشاءاللہ یہاں سے آپ کو شعر سنائے گی. اب پھر مدنی ٹیم کو جس حرف پر وہ شعر ختم ہوا ہے وہاں سے شعر سنانا ہے، اور ان کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے. 25 سیکنڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ شعر آپ کو سنائیں گے، اور اگر یہ 25 سیکنڈ میں نہ سنا سکے تو یہ پھر یہ ٹیم جو ہے وہ جیت جائے گی، جو بھی ٹیم ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیتنے والوں کو تحفہ بھی دیں گے.
اور تحفہ کیا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے. آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیے. آپ اپنا حافظہ بھی دیکھیے, اپنے گھر میں بھی اس طرح کی ترکیب بنائیے, آپس میں یہ کیجئے. نعتیہ مقابلہ ہے, اس میں انہیں اختیار ہے کہ نعت شریف پڑھیں, حمد پڑھیں, منقبت پڑھیں, استغاثہ پڑھیں, مناجات ہو, نعت کے بیچ میں سے شعر ہو, مطلع ہو, مقطع ہو. بہرحال ان کی ترکیب انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی, اور جو شعر ایک بار سلسلے میں ہو جائے گا پھر وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. باپا کی طرف آتے ہیں, باپا کچھ ارشاد فرما رہے ہیں. مکی دیوانے, مدنی دیوانے, سبحان اللہ, انشاءاللہ. یہ زیادہ میرا گھر چلے گا. لبیک. دیوانہ کون نہیں ہے؟ آخر کون ایسا امتی ہے جو آقا کا دیوانہ نہیں ہے؟ الحمدللہ. کوئی کم کوئی زیادہ. چلیے آپ اپنا, میں صرف سننے کے لیے ہوں. جزاک اللہ خیر. یہ سے شعر سنانا ہے, ہمارے مکی دیوانے سنائیں گے. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. سبحان اللہ, یہ بھی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. تو الف سے ختم ہوا, مدنی دیوانے الف سے سنائیں. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے, آنکھوں میں آئیں سر پر رہیں دل میں گھر کریں. سبحان اللہ, سر پہ رہیں دل میں گھر کریں. نون سے مکی دیوانے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا شعر ہے کہ نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا, حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا. سبحان اللہ, ہونا تھا. الف سے مدنی دیوانے. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. سبحان اللہ. الف سے مکی دیوانے. ان کی بہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ. پھر نون, نون سے شعر. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سبحان سے, اللہ. اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. آستانے سے. سبحان اللہ. یا سے. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو, پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو. سبحان اللہ. رخ ہے مہر فروزاں ہم کو. یہ امیر علیہ سنت بیان فرماتے ہیں کہ الف کو یوں ظاہر نہ کیا جائے, وہ رخ ہے مہر فروزاں ہم کو. سبحان اللہ. واو سے مدنی دیوانے سنائیں گے. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. سبحان اللہ. نون. نہ عرش ایمن نہ انی ذاہبن میں مہمانی ہے, نہ لطف ادن یا احمد نصیب لن ترانی ہے. سبحان اللہ. نصیب لن ترانی ہے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. سبحان اللہ. واو سے مکی دیوانے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. الف. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. سبحان اللہ. الف. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں, پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. واو مدنی دیوانے. وہ ذل رحمت وہ رخ کے آئے جلوے, ہائے. سبحان اللہ. کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے, سنہری زربفت اودی اطلس, یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے سبحان تھے. اللہ. قصیدہ معراجیہ کا شعر. سبحان اللہ. مکی دیوانے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یہ شعر ہو چکا. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے, سبحان اللہ. رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو. سبحان اللہ. واو. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. دھواں نہیں. سبحان اللہ. نون سے نہ مکی دے دیوانے. تاج شاہی نہ دے بادشاہی, بنا دے گدائے حرم یا الہی. سبحان اللہ. باپا کا شعر. یا الہی گورے تیراں کی جب آئے سخت رات, ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. سبحان اللہ. مکی دیوانے. وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل, وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. سبحان اللہ. نون. مدنی دیوانے وقت لے رہے اب. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. سبحان اللہ. یا مکی دیوانے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا شعر. یا یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط,
آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ ہو واو۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سبحان اللہ۔ الف مدنی دیوانے۔ ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں، آقا مدینے والے در پہ بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ بلا رہے ہیں۔ نون مکی دیوانے نون سے سنائیں۔ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ نہ مال و دولت کی نہ خزینے کی باتیں، سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں۔ سبحان اللہ۔ کی نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا، سبحان اللہ۔ کہ موجیں جھڑیاں تھیں دھار لچکا، حبابیں تاباں کے تھل ٹکے تھے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ تھے یا یاد رسول پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ آمین۔ واو مکی دیوانے۔ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے اور مکی دیوانے اب وقت لے رہے ہیں۔ آپ کے پاس 15 سیکنڈ ہے۔ اگر یہ نہ بتا سکے تو آپ بتائیں گے۔ آپ کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ 5 4 3 2 1۔ واو سے شعر ہمارے مدنی دیوانے اب سنا دیں۔ آپ کا بھی وقت یہی ہے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، سبحان اللہ۔ مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج مدنی دیوانے جو ہے وہ یہ مقابلہ جو ہے وہ جیت گئے۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے شعروں کا تبادلہ ہوا، اور ہمارے مکی دیوانے مدنی دیوانوں کے ساتھ آج ہمارے اسلامی بھائیوں کو ہم تحفہ پیش کرتے ہیں۔ آج ہم انہیں جو تحفہ دینے جا رہے ہیں وہ ہے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب فیضان صدیق اکبر۔ یہ کتاب انتہائی مفید اور بہترین کتاب ہے۔ المدینہ العلمیہ نے اسے شائع کیا ہے۔ فیضان صدیق اکبر، یار غار یار مزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک حالات زندگی پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو اسے انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی خریدنا ہے، اور نیت کریں کہ انشاءاللہ اسے پڑھنے کی بھی ترکیب بنائیں گے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی اسے سرچ کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے مدنی دیوانوں کو یہ تحفہ پیش کرتے ہیں۔ قبول فرمائیں۔ آمین۔ ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا ہی بات ہے۔ آپ کی جس زندگی کے گوشے کی طرف، جس پہلو کی طرف نظر کرتے ہیں، آپ کامل نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ ایسی پیاری آپ کی سیرت ہے، ایسے پیارے آپ کے انداز ہیں، ایسی پیاری آپ کی تصنیفات ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے لیے دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل فیضان رضا کو پھیلا رہا ہے، پھیلاتا رہے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیضان رضا سے مستفیض فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ علم کا چشمہ غباغے معجزہ تحریر میں، علم کا چشمہ غباغے معجزہ تحریر میں، جب